الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل کی 85 نمبر آیت تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے، اور وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، اور جو تمہیں اس میں سے علم دیا گیا ہے مگر تھوڑا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت کے حوالے سے روح کی چند تصریحات یعنی تشریحات اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور ہم نے سید شاہ محی الدین، جن کا یہ اس نام سے معروف ہیں اور نام آپ کا ہے سید عبداللطیف، حضرت مولانا سید عبداللطیف المعروف سید شاہ محی الدین قادری ویلوری قدس سرہ، تو اس حوالے سے ہم نے کل تک جو ہے 3 تصریحات کی تھیں، یہ یاد دہانی کے لیے کہ جسم میں جو روح ہے وہ تحریک پیدا کرتی ہے اور تدبیر کرتی ہے۔ دوسری ہم نے یہ کی تھی، اسی طرح اس کے ساتھ اللہ رب العالمین کی توحید مناسبت، یعنی اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات میں جو ہے کسی چیز کو کنٹرول کرتا ہے، متحرک بھی کرتا ہے اور تدبیر بھی کرتا ہے۔ دوسری تشریح ہم نے یہ کی تھی کہ جسم میں روح ایک مدبر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مدبر ہے، اور جس طرح جسم میں روح واحد ہے، دوسری روح نہیں ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اس کائنات میں وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تیسری ہم نے روح کی تشریح یہ کی تھی کہ روح کے ارادے کے بغیر جسم حرکات و سکنات نہیں کر سکتا، یعنی روح کا کنٹرول ہے۔ اسی طرح پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کا کنٹرول ہے، کوئی دم نہیں مار سکتا۔ چوتھی تشریح جو آپ نے فرمائی ہے وہ ہے لما کان لا يتحرك في جسد شيء الا بعلم الروح وشعورها به ولا يخفى على الروح من حركات الجسد وسكانته شيئا علمنا لا يعزب عنه مثقال ذرة في الارض ولا في السماء۔ ترجمہ کیا ہے کہ جب جسم میں کوئی شے حرکت نہیں کرتی مگر روح کو اس کا علم و شعور ہوتا ہے، اور اس کی حرکات و سکنات روح سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے بھی ذرہ بھر کوئی شے چھپی نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ یہ جو آخر میں ہے نا وما یعزب، جو ہے یہ والی یہاں سے جو تشریح کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز لا یعزب عنہ من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، قرآن کریم کی آیت کا ہے یہاں۔ تو مراد کیا ہے کہ روح جو ہے، جب کوئی جسم، آنکھ ہے دیکھتی ہے، ناک ہے سونگھتا ہے، کان ہے سنتے ہیں، زبان گفتگو کرتی ہے، یہاں تک کہ دل کا دھڑکنا، جسم کا ہضم کرنا، جسم کا متحرک ہونا، اس کا علم اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے، کوئی چیز روح سے چھپی نہیں ہے، اور جسم میں روح ایک ہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سے آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، جیسے روح کو انسانی جسم کا علم ہوتا ہے۔ پانچویں جو انہوں نے تشریح کی ہے روح کی، وہ یوں ہے کہ لما کان ھذا الجسد لم یکن فیہ شیء اقرب الی الروح
من شيء بل هو أقرب إلى كل شيء في الجسد علمنا أنه قريب إلى كل شيء ليس شيء أقرب إليه من شيء ولا شيء من بعد ولا شيء بعد إليه من شيء لا بمعنى قرب المسافات لأنه منزہ عن ذلك۔ ترجمہ کیا ہے اس عربی عبارت کا کہ جب اس جسم میں کوئی شے روح کی طرف دوسری شے کی نسبت قریب تر نہیں بلکہ جسم میں وہی روح ہر شے سے قریب تر ہے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے قریب تر ہے اور کوئی شے دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ قریب نہیں اور کوئی شے دوسری شے کی نسبت اس سے زیادہ بعید نہیں، اور یہ قرب و بعد مسافت کے لحاظ سے نہیں جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اصل میں اس تشریح میں جو آیت کا مطلب ہے وہ بیان کیا گیا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو، اللہ کریم فرماتے ہیں، ہم تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تو ہم اس کو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ مراد کیا ہے؟ جسم سے مثال دے کے اصل میں توحید سمجھائی ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت سمجھائی ہے۔ پورا جسم ہے نا، پورا جسم، اس میں کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں روح بہت قریب نہ ہو، یعنی یہ نہیں ہے کہ جو روح ہے وہ دماغ میں بیٹھی ہے اور پورے جسم کو کنٹرول نہیں، ہر جگہ جسم میں روح موجود ہے۔ کیوں؟ آپ کسی جگہ بھی چونٹی کاٹیں نا، چونٹی کاٹیں، یہ دمائیں، کوئی درد ہو تو روح کو محسوس ہوتا ہے اس جگہ پہ، مراد یہ روح قریب ہے۔ اسی طرح اسی بات سے ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے قریب ہے، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب قریب ہے تو اس کو علم بھی ہے، پھر اپنی تمام صفات کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص ہے کہ یہ جو دوری ہے اور قربت ہے، نزدیکی اور دوری، قرب اور بعد، یہ مسافت ہے نا، اس کے درمیان، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسی صفات سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو روح پھونکے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس روح کی مثال سے سمجھایا گیا ہے کہ جیسے روح انسانی جسم میں بہت قریب تر ہوتی ہے ہر اعضاء کے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز کے قریب تر ہے۔ سمجھانے کے لیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اس حوالے سے بات ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تو روح کے متعلق بات کر کے کہ انسانی جسم میں روح کا رول کیا ہے، اس سے اصل میں اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات پہ کنٹرول کیسے کیے ہوئے ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء و درک الشقاء و شماتۃ الاعداء۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔